السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور پیچھے سے آنے والی تمام آوازوں کو اگنور کیجیے گا پلیز، کیونکہ گھر میں کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے شور بہت ہے، تو اگنور کیجیے گا پلیز۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، جو ناولز پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور اپنے ریویوز، اچھے ریویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ چلتے اپنی قسط کی طرف۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 40۔ عارش یحییٰ شاہ کے گاؤں میں پنچایت میں موجود سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے فون پر دبئی سے اس کے ایک آدمی کی کال آتی ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے کچھ دن پہلے وہ ڈیلیوری کے پورے پیسوں کی بات کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ عارش فون اٹھاتے ہی بات کرتے ہوئے پنچایت سے باہر نکل جاتا ہے۔ عارش بھاری سی آواز میں کہتا ہے، جس سے اس کی آواز پہچانی نہیں جاتی، ڈیلیوری ٹائم پر پہنچ گئی ہے؟ عارش اپنی گاڑی کے پاس آ کر پوچھتا ہے، جی سر پہنچ گئی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ہچکچاتے ہوئے جواب آتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ ان میں سے 3 لڑکیاں غائب ہیں سر، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی سر۔ کیا؟ کیسے لڑکیاں بھاگ سکتی ہیں؟ عارش طیش میں کہتا ہے۔ اور جن کے ڈیلیوری تھی سر، وہ دبئی سے تعلق رکھتے ہیں، دبئی کے ایک نائٹ کلب کے آنر ہیں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کے انڈر میں وہاں کی پولیس اور بہت سے مافیا لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کی غیر موجودگی کے بدلے جلد سے جلد 3 لڑکیاں اور بھیجنے کو بولا ہے۔ اگر وقت پر باقی کی 3 لڑکیاں اور نہ بھیجیں تو وہ ان کے ساتھ ہماری ڈیل کو ختم کر دیں گے۔ ڈیل تو واحد ان کی موت پر ختم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں۔ ان سے بولو فی الحال جتنی بھیجی ہیں ان سے گزارا کریں۔ لڑکے کی بات مکمل ہونے پر عارش اٹل لہجے میں بولتا ہے، مناسب لگا تو وقت سے پہلے باقی کی بھی پہنچ جائیں گی ان تک۔ عارش اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں لوگ تو بہت تھے اور اس پر نظریں بھی بہت لوگوں کی تھیں، لیکن کوئی اسے سن نہیں پا رہا تھا۔ لیکن سر، ہم باقی کی لڑکیاں کہاں سے لائیں گے؟ جتنی تھی ہم بھیج چکے ہیں، اب اور کوئی نہیں بچی ہے، اور اگر انہیں ہم نے لڑکیاں نہ پہنچائیں تو ہمارے پیسے وہ ضبط کر لیں گے۔ شیڈو کے پیسے صرف اس کے ہیں، کسی کے لیے آسان نہیں انہیں ضبط کرنا۔ لڑکا بولتا ہے کہ عارش اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بھاری آواز میں کہتا ہے، پھر ہم کیا کریں سر؟ باقی کی لڑکیاں کہاں سے پہنچائیں انہیں؟ ان کا انتظام اگلے 2 دن میں ہو جائے گا، جمعرات تک انتظار کرنے کا بولو ان کو۔ 2 دن؟ 2 دن میں کیسے ہوگا سر؟ ہو جائے گا، تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور اس کلب کے مالک کو بھی میرا پیغام پہنچا دو۔ اپنی حد میں رہ کر باتیں کریں دوبارہ مجھ سے۔ اگر مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی تو اسی کلب میں اس کا ہی مجرا مفت میں نہ کروایا میں نے، تو میں بھی شیڈو کنگ نہیں۔ عارش اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اسی پل فون بند کر دیتا ہے اور زیان کو کال ملاتا ہے۔ آدمی کا انتظام ہو گیا ہے جس نے کوٹھے سے لڑکیاں خریدنی ہیں؟ عارش سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔
جی بھائی، ہو گیا ہے۔ وہ تو 2 دن پہلے ہی کشمیر پہنچ چکا تھا۔ خانی میرا مطلب ہے ادا بائی سے ملاقات کرنے کے لیے ان تک پیغام بھی پہنچایا تھا، پر آپ کی شادی کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کہو ادا سے ملاقات کرے اور لڑکیوں کی ڈیل فائنل کرے۔ جمعے تک لڑکیاں دبئی پہنچ جانی ہیں، ورنہ… عارش کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے۔ ورنہ کیا بھائی؟ زیان تجسس سے پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں، ڈیل فائنل کرو، حکمانہ انداز میں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، زیان کہتے ہی فون بند کر دیتا ہے اور عارش بھی پنچایت میں جانے لگتا ہے کہ اس کے پاس حویلی کا ایک گارڈ آتا ہے جو سائیں خان کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سائیں خان نے آپ کو حویلی بلایا ہے، گارڈ کہتا ہے۔ خیریت؟ عارش دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ ہمیں بس آپ تک پیغام پہنچانے کا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑیاں نکالو، عارش حکمانہ انداز میں کہتا ہوا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھتا ہے۔ ادا، آ گئی تم؟ مطیبہ ادا کو دیکھ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے مطیبہ کو پھر عباس کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ سائیں خان سے ملنے آئی تھی، انہیں کچھ اہم دکھانا تھا۔ کیا؟ مطیبہ کی بات پر ادا فوراً سے پوچھتی ہے۔ وہ جو تم کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر بھاگ رہی تھی نا، اس کی ویڈیو دکھانے آئی تھی میں نے سوچا کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ اتنی عزیز دوست ہو تم میری، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو… بس اسی لیے تمہاری حفاظت کا سوچتے ہوئے میں سائیں خان کو وہ ویڈیو دکھانے آ گئی تھی۔ مطیبہ ادا کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ مطیبہ، ادا اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے پورے کوٹھے کے لوگوں کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے، میری طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ اب کرو صفائیاں پیش اپنے خان کو۔ مطیبہ ادا کو گھوریاں کرواتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بول رہی تھی۔ اسے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی تھی۔ مطیبہ کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے ہی عباس صوفے سے اٹھتے ہوئے ادا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جس پر ادا اور مطیبہ دونوں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطیبہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ کہ میری بیوی کو مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی تھی۔ عباس ادا کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کرتا مطیبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ رہی بات اس ویڈیو کی تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس سے کسی بھی قسم کی کوئی آگ نہیں لگی۔ اگر مجھے اپنی بیوی پر یقین نہ ہوتا تو ضرور میں اس بات پر اور جو آپ نے مجھ سے کہا اس بات پر ضرور یقین کرتا۔ کیا کہا اس نے؟ عباس بول رہا تھا کہ ادا اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یہی کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے یہ۔ کیا؟ یوں چڑیل کی شکل کی میرے شوہر پر نظریں ڈال رہی ہو؟
ادا پہلے حیرانگی سے پوچھتی ہے، پھر جب بات سمجھ آنے لگتی ہے، پھر غصے میں کہتی ہوئی مطیبہ کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ عباس اس کی بازو پکڑتا ادا کو روک دیتا ہے۔ ارے نہیں ڈال رہی وہ نظریں، ریلیکس، ادا کو واپس اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سائیں خان، آپ کو اب بھی یقین نہیں ہوا؟ میں نے ثبوت بھی دیا ہے۔ آپ کو ادا آپ سے نکاح کرنے کے بعد بھی ایک طوائف بن کر کوٹھے، میری بیوی کا نام عزت سے لو لڑکی، اور طوائف لفظ استعمال کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ مطیبہ کی بات پر عباس طیش میں حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کی دھاڑ اتنی بلند تھی کہ پوری حویلی میں اس کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہاں موجود اندر باہر لوگ پل کے لیے ساکت ہو جاتے ہیں اور سامنے کھڑی مطیبہ کی روح کانپ جاتی ہے۔ آئندہ اگر ادا کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور رہی بات ادا کی اس غلیظ جگہ پر جانے کی، تو ہاں، اجازت دی ہے میں نے اسے وہاں جانے کی۔ شاید یہ بات آپ کو معلوم نہیں، پر مجھے ہے کہ ادا وہاں کیا کرتی اور وہاں کن کن سے ملتی ہے۔ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے۔ آپ کو مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں ضرور جانتا ہوں آپ وہاں اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہیں۔ اگر میرے منہ سے سننے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ تو ابھی اور اسی وقت میری حویلی سے باہر نکل جائیں اور مڑ کر اس جگہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ نمازیوں کا گھر ہے یہ، آپ جیسی لڑکیوں کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ عباس اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے دانتوں کو بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ بھی تو وہیں سے تعلق رکھتی ہے، اسے کیوں گھر میں رکھا ہے آپ نے؟ یہ کون سا نمازی ہے؟ مطیبہ ادا کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیے بولتی ہے۔ ہے نہیں تو کیا ہوا، بن جائے گی، میری بیوی ہے، اپنے خان کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، نمازی بھی بن جائے گی۔ ادا کی طرف اٹھتی ہوئی مطیبہ کی انگلی کو نیچے کرتے ہوئے پر یقین انداز میں کہتا ہے، جس پر ادا فخریہ پرسکون انداز میں گہری سانس لیتی مسکراتی ہے۔ سائیں، گارڈز کو بلانے کی ضرورت نظر آ رہی ہے مجھے۔ مطیبہ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی عباس ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے کہتا ہے۔ جس پر مطیبہ غصے میں ایک نظر ادا پر ڈالتے ہوئے حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ مطیبہ کو جاتے دیکھ عباس گہری سانس لیتا ہے اور مڑ کر ادا کی طرف دیکھتا ہے، جو مسکراتے ہوئے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ منع کیا تھا نا؟ ادا کو دیکھ نرم لہجے میں کہتا ہے۔ ضروری تھا، مختصر سا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، اور جواب دیتے ہی عباس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ ڈر سے؟ مت ڈرو، نہیں کہتا کچھ میں، ابھی بھی بے حد نرم لہجے میں کہتا ہے۔ ڈر سے نہیں خان، آپ کی محبت سے۔ ہیں؟ میں نے کب کہا محبت ہے؟ محبت کرنے والوں کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے خان، یہاں کلامی کی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھیں حرکتیں بیان کر دیتی ہیں دل کا حال۔
عباس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکاتے سر اٹھائے عباس کے چہرے کو دیکھ کہتی ہے۔ عباس اب کی بار اس کی بات پر کچھ نہیں کہتا، بس ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ شکریہ، عباس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار مضبوطی سے باندھتے کہتی ہے۔ کس لیے؟ اپنی کمر پر باندھے ہاتھوں کو کھولے ادا کی کمر پر رکھتے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو اتنا یقین ہے مجھ پر، مجھے لگا تھا مجھے یقین ہے تم پر، تبھی آج تم یہاں ہو۔ ادا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عباس بولتا ہے، جسے ادا خاموشی سے سنتی ہے۔ اچھا، اور اگر کبھی اس کا کہا سچ ہوا تو؟ اور اگر میں نے کبھی جھوٹ بولا آپ سے تو؟ میں ویسی ہی ہوئی تو، جھوٹ بول کر یہاں سے جانے والی، اور پھر وہاں۔ تو بھی میں تم پر یقین کروں گا، کیونکہ مجھے یقین اس بات پر ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ عباس اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ادا کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، اور بولتے ہی صوفے کی طرف بڑھتا ہے۔ عباس کی حرکت پر ادا کے لبوں پر نہ ختم ہونے والی پرسکون سی مسکراہٹ اپنی جگہ گھیر لیتی ہے، وہ سکون جو وہ کب سے چاہتی تھی۔ خان پوچھیں گے نہیں کہاں گئی تھی؟ عباس کو صوفے پر بیٹھتا دیکھ پوچھتی ہے۔ پتہ ہے مجھے، پولیس اسٹیشن گئی تھی، پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ میری جان، یہ میرا گاؤں، یہ بڑے بڑے شہروں کی طرح بہت بڑا نہیں ہے جہاں کسی کا پتہ نہ ہو۔ یہاں جو ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور تمہاری خبر تو آسانی سے۔ اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں، یاد آیا۔ خان، آپ کے دوست کہاں ہیں؟ وہ ہمارے داماد؟ عباس سے پوچھتے ہوئے ادا اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ آریان کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ خان، وہ آج میں پولیس اسٹیشن گئی تھی نا، ایرانی پولیس والوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن وہاں تو کوئی پولیس والا نہیں تھا، گاؤں کے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ تھے بس۔ اور سرخان نے بتایا کہ اس رات آریان کے کہنے پر وہ پولیس والوں کو کہیں اور لے گیا تھا۔ مجھے ان سے معلوم کر کے بتائیں گے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ادا بتاتی ہوئی عباس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تمہیں پولیس والوں سے کیا کام؟ اچھا ہے نا، دور رہے وہ سب تم سے۔ تمہیں رہائی چاہیے تھی نا، تو رہائی مل گئی ہے نا تمہیں، تو ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادا کی طرف گردن موڑے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خان، ان کا دور ہونا میرے لیے اچھا نہیں ہے، ان کے پاس میری دوست ہے، مجھے اس کو صحیح سلامت واپس اس کے ملک پہنچانا ہے، اور کیا؟ خان، آپ مدد کریں گے یا نہیں، ان سے پوچھ کر بتا دینا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ورنہ میں خود کوئی طریقہ ڈھونڈوں ان تک پہنچنے کا۔ ادا اپنی بات میں تجسس پیدا کرتی ہے، اسے بیچ میں ہی ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے مجھے وجہ بتاؤ، آخر اتنی شدت سے وہ سب تمہیں کیوں چاہیے؟ ادا کی طرف مکمل رخ کرتے ہوئے پوچھا۔
خان نہیں بتا سکتی، پلیز آپ مجھے ان کا پتہ پوچھ کر بتا دیں۔ ادا پوری بات بتاؤ، ادھوری بات جان کر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ خان غصے میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ادا۔ عباس بھی ادا کے انداز میں کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے ان پولیس والوں سے ان کے باس کا پتہ معلوم کرنا ہے جو مجھے آرڈرز دیتے ہیں۔ تو تمہیں یہ نہیں معلوم؟ بغور ادا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں نہیں پتہ، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ میری وجہ سے سامنے نہیں آتا ہے۔ مجھے وہ جاننا ہے، میں نے، اور یہ بھی کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو وہ مجھ سے اتنے مشکل کام کرواتا ہے۔ بات صرف کانٹریکٹ کی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سب وہ کانٹریکٹ کی وجہ سے کرواتا ہے تو یقیناً جس وقت میں نے آپ سے شادی کی تھی وہ پل میرا آخری ہوتا، کیونکہ ہم سب ایسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ سے میں ایک عام انسان سے ایک جنونی جانور ہو گئی ہوں جو لفظوں سے کم اور گولیوں سے زیادہ بات کرتی ہے۔ اور یہ بھی جاننا ہے، اب پولیس والے جو ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں وہ سب گزشتہ دنوں سے اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ایران میں یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ میں زندہ ہوں اور پولیس والے یہاں قید ہیں، پھر ان میں سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو تم پولیس والوں کے لیے کام کرتی ہو؟ ہاں۔ ادا فلو میں سب بول جاتی ہے۔ جب عباس اس سے سوال کرتا ہے تو وہ حد سے زیادہ حیرانگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس سے اپنی نظریں چرا لیتی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم پولیس والوں کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک کرمنل ہو۔ آپ کو کیسے پتہ اور کب؟ آج ہی پتہ چلا جب تم پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تھی اور تمہاری بات سرخان سے ہوئی تھی، اس نے ہی بتایا مجھے۔ عباس کہتا ہے کہ ادا گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر جھکا جاتی ہے۔ خان اب تو پتہ چل گیا نا آپ کو، اب آپ بھی پلیز ان سے معلوم کر دیں مجھے، ادا التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، عباس کہتا ہے اور ادا بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ عباس کی طرف پوچھتے ہوئے بڑھتی ہے۔ کیونکہ مجھے بھی جاننا تھا کہ ان کا باس کون ہے جس کے کہنے پر تم یہ سب کر رہی ہو، اس لیے زرخان سے سب معلوم کر لیا میں نے۔ تو آپ کو پتہ چلا باس کا؟ ادا فوراً سے پوچھتی ہے۔ ہاں، مختصر سا جواب دیتا ہے اور اپنے فون پر کسی کی تصویر نکالنے لگتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ادا تجسس سے پوچھتی ہے۔ شیڈو کنگ، ایک انڈر ورلڈ گینگسٹر شیڈو کنگ، عباس کہنے کے ساتھ ساتھ ادا کی طرف فون بڑھاتا ہے اور کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عارش حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ اپنا نام حویلی میں سنتے ہوئے عارش کے حیرانگی کے مارے قدم رکنے لگے تھے اور دوسری منزل پر سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہوئی مالا کے قدم بھی عباس سے نظریں ہٹا کر عارش کی نظریں سیدھا مالا پر جا رکتی ہیں۔ آریان، امایا دونوں واپس
ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ شہروز واپس ہوٹل پہنچنے کے بعد ہوٹل کی گاڑی کو آریان اور امایا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ امایا گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد وہ سوئی پڑی تھی، جبکہ آریان کی ساری نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ اس بلڈنگ کے بارے میں سوچ سوچ کر وہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی کہ وہاں آیا گیا اندر باہر ہر شخص کا ڈیٹا ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور وہی ہوا تھا۔ امایا اور شہروز ان کے باہر لگے کیمرے میں کیپچر ہو گئی تھی۔ جسے اس وقت آریان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا، اور وہ خود کمرے میں ہی بالکنی کے سامنے پش اپس کر رہا تھا اور اس مسئلے سے نکلنے کا حل تلاش کر رہا تھا۔ آریان بنا شرٹ کے اپنے زخموں پر کی گئی پٹیوں کو اتار کر زمین پر پھینکے ہوئے اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے اور دائیں ہاتھ سے پش اپس کر رہا تھا۔ ماتھے پر پسینہ ٹپ ٹپ کر زمین پر گر رہا تھا، جسم بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ایک کان میں اس کے بلوٹوتھ لگا ہوا تھا۔ جس پر اس وقت آریان کا سارا فوکس تھا۔ بلوٹوتھ کا دوسرا حصہ شہروز کے پاس تھا، جو اس وقت AK انٹرپرائزز میں اپنا روم بک کروا رہا تھا، اور آریان وہاں کا سارا پروسیس سن رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے امایا کی بھی نیند کھلنے لگی تھی۔ ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ نیند کی حالت میں بند آنکھوں سے ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی ہے، اور دونوں ہاتھوں سے وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کھولنے لگتی ہے کہ اس کی نظریں سیدھا آریان پر جاتی ہیں، جو پش اپس کرنے میں مصروف ہوا پڑا تھا۔ امایا آریان کو جیسے ہی دیکھتی ہے، کچھ پل اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ شاہ، بیڈ سے اترتے ہوئے پکارتی ہے۔ جی؟ امایا کی آواز پر فوراً سے جواب دیتا ہے۔ آپ غصہ ہیں مجھ پر؟ پوچھتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتی ہے۔ نہیں تو، مختصر سا جواب دیتے ہوئے رک کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہے۔ پر آپ غصے میں لگ رہے ہیں۔ آریان کے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بولتی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ صوفے سے ٹاول اٹھاتا اپنا پسینہ صاف کرنے لگتا ہے۔ ایسی تو نہیں ہوتی ہے، یہ میں روز دیکھتی ہوں، آریان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتی ہے۔ تم غور سے تھوڑی نہ دیکھتی ہو جو تمہیں پتہ ہوگا، گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں تو غور سے دیکھتی ہوں آپ کو۔ کیا؟ امایا کی بات پر فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتا ہے، پر جلد ہی واپس اپنی نظریں پھیر لیتا ہے۔ تنگ نہیں کرو گڑیا ابھی۔ صوفے سے اپنی شرٹ اٹھاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا نا، سوری، مجھے پتہ ہے میں نے غلط کیا تھا، آئندہ نہیں کروں گی کچھ بھی، کہہ رہی ہوں نا، آریان کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے، سر اٹھائے امایا کو دیکھ کر کہتا ہے۔ ضرورت ہے، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے۔ آریان کے سامنے پر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے سر اٹھائے آریان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کھڑی ہو جاؤ، اور نہیں ہے ریڈ روز تمہیں ضرورت معافی مانگنے کی۔ امایا کو غصے میں دیکھ کر کہتا ہے۔ آئندہ نہیں کروں گی پکا، آپ کا کوئی کام خراب، اس بار کے لیے سوری۔ اپنے کانوں کو پکڑے بولتی ہے۔
امایا کھڑی ہو جاؤ، حکمانہ انداز میں کہتا ہے۔ پہلے آپ بولے معاف کر دیا، امایا بھی اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ ہاں کر دیا ہے، کب کا کر دیا ہے، اب اٹھ جاؤ۔ اپنی شرٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے خود کھڑے ہو کر امایا کو بھی بازوؤں سے پکڑے کھڑا کرنے لگتا ہے۔ آئندہ ایسے زمین پر میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آریان غصے میں کہتا ہے۔ شاہ معصومانہ انداز میں پکارتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ امایا، اس وقت مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کام کرنے دو۔ واپس صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ امایا جلدی سے آریان کا ہاتھ پکڑتی اسے روک دیتی ہے۔ جانتی ہوں میں، میری غلطی ہے، مجھے بنا پوچھے زبردستی کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا شاہ، پر اب نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی۔ ایسے غصے میں میٹھے آلو جیسا منہ تو نہ بنائیں، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی سر جھکا لیتی ہے۔ میٹھے آلو؟ حیرانگی سے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ سوری، سر جھکائے کہتی ہی ہے کہ آریان اسی پل امایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھا لیتا ہے۔ معافی چاہیے میری؟ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی؟ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ تو وعدہ کرو آج کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرو گی، جس چیز کے لیے میں منع کر دوں وہ کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امایا کو چہرے سے پکڑے اپنے قریب کرتے کہتا ہے۔ وعدہ؟ امایا حیرانگی سے بولتی ہے۔ ہاں وعدہ، اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں کروں گی، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے؟ آریان کہتا ہے۔ شاہ ایسے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ ڈرے ہوئے تاثرات چہرے سے ہٹاتے بولتی ہے۔ امایا بولو وعدہ کرو، سخت لہجے میں کہتا ہے۔ وعدہ کرتی ہوں جو آپ کرنے کو نہیں کہیں گے وہ میں کبھی نہیں کروں گی، اگر ضرورت پڑی تو ضرور کروں گی۔ امایا اپنے آخری الفاظ اپنے دل میں کہتی ہے کہ آریان اسی پل امایا کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک جاتا ہے۔ آریان کے لبوں پر قابض ہونے سے امایا کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے لگام ہو گئی تھیں، جنہیں آریان اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ شاہ، شیروز بھائی؟ آریان امایا کے لبوں کو آزاد کرتا ہے کہ امایا پوچھتی ہے۔ وہ تمہارا بھائی کب سے ہو گیا؟ صوفے سے اپنی شرٹ اٹھاتے پوچھتا ہے۔ وہ بڑے ہیں تو میں انہیں بھائی ہی کہوں گی نا۔ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ آریان کے زخموں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے پوچھتی ہے۔ اپنا ہنی مون پیکج بک کروا رہا ہے، صوفے پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا وہاں جھوٹی شادی والی نہیں جا سکتے، تو پھر وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی اصل میں شادی ہو گئی ہے، اس لیے وہ پیکج بک کروا رہا ہے۔ امایا کو کلائی سے پکڑتا اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے
اپنا بلوٹوتھ اس کے کان میں لگائے اسے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مینیجر کے کیبن میں شہروز اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کی ویڈیو دکھاتا ہے۔ آپ نے ان کی شادی کروا دی ہے، پر کس سے؟ امایا لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہاری خانے کی عزیز دوست سے، آریان کول انداز میں کہتا ہے کہ امایا حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی ہے۔ ڈھلتی شام میں عالم حویلی میں سالگرہ کی تقریب کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ آج ایک بار پھر گاؤں کے لوگوں کو تقریب کی دعوت دے کر حویلی میں بلایا گیا تھا۔ جو رخصتی کے دن ہوا ہے، اس دن سے عالم صاحب کی حویلی کے بارے میں کی جانے والی باتوں کا منہ بند کرنے کے لیے عالم صاحب اور اقبال صاحب دونوں حویلی میں آئے مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے اور باقی کی خواتین تیار ہو رہی تھیں۔ زرخان کے پاس صوفے پر ہی پڑا ہوا تھا۔ زرخان تیار ہو چکا تھا، وہ کمرے میں ہی موجود تھا، پر جب سے علیزے کو یونیورسٹی سے واپس لایا تھا وہ ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور علیزے جو اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی زنک کلر کی ہی لانگ گھیر والی فراک پہنے ہوئے، بے حد خوبصورت سا میک اپ کیے ہوئے، اپنے بالوں کو بالکل اسٹریٹ کیے ہوئے، اپنے کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی اور مسلسل نظریں وہ زرخان پر جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کے پاس ہونے کے بعد زرخان کبھی اتنا گمسم سا جو نہیں ہوتا ہے۔ آج وہ خاموش تھا تو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی علیزے کو۔ کیا ہوا آپ کو؟ دوسرے کان میں ایئر رنگ پہنتے ہوئے علیزے زرخان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، بنا علیزے کو دیکھے جواب دیتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر ادا کے پولیس اسٹیشن آنے کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا۔ مسٹر ہسبینڈ، کچھ ہوا ہے آپ کو؟ علیزے زرخان کو پکارتی ہے کہ وہ فوراً سے سر اٹھا کر علیزے کو دیکھتا ہے۔ نظریں علیزے کی خوبصورت آنکھوں سے ٹکراتی ہی ہے کہ زرخان وہیں رکنے لگتا ہے۔ لیکن وہ علیزے کو سر سے پیر تک نظر بھر دل بھر کر مکمل دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کرتا اسی پل علیزے کے پاس جاتا ہے۔ بنا کچھ بولے سنے وہ علیزے کے لبوں پر چپ جاتا ہے۔ کان میں ایئر رنگ پہننے والے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں۔ ایئر رنگ زمین پر گرتا اس سے پہلے ہی زرخان اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور علیزے کے لبوں کو آزاد کرتا ہے۔ لپسٹک ڈارک تھی، اب ٹھیک ہے۔ علیزے کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتے اس کے ہونٹوں کے اطراف میں پھیلے لپسٹک کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسے کون لپسٹک صاف کرتا ہے؟ مجھے کہہ دیتے۔ زرخان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ جب میں کہنے سے پہلے ہی کر سکتا ہوں تو کہہ کر وقت ضائع کیوں کرنا؟ ایک بار پھر لبوں پر جھکتے ہوئے چھوٹی سی شرارت کرتا ہے۔ آپ؟ زرخان کو دور کرتی غصے میں بولنے لگتی ہے، پر نہیں بولتی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنی باتیں جو آ گئی تھیں کہ وہ اب زرخان کی ہے۔ مسٹر ہسبینڈ اچھا ہے، وہی بلا لو، یا وہ بھی کہہ سکتی ہوں۔
مجھے کچھ نہیں کہنا ہے آپ کو، علیزے کہتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹنے لگتی ہے کہ زرخان اس کے مڑتے ہی علیزے کو بازوؤں سے پکڑتا واپس اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ علیزے کے سینے سے لگتے ہی زرخان اس کے بائیں کان سے کندھے سے اس کے سارے بالوں کو ہٹانے لگتا ہے۔ زرخان کی حرکت پر علیزے کے دل کا، اس کی سانسوں کا شور، ان کا رقص شروع ہو جاتا ہے جسے زرخان سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ علیزے کے کندھے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے زرخان اسی پل اس کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھتے ہوئے علیزے کی حالت مزید خراب کرنے لگتا ہے۔ عالم، علیزے لمس کی مدہوشی کے عالم میں کہتی ہے، جس کا جواب زرخان نہیں دیتا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے فراق کے شولڈر ہٹاتے ہوئے دھیرے دھیرے سے اس کے گردن سے اس کے کندھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی فراک کی بیک پر لگی زپ کو دھیرے دھیرے سے کھولتے ہوئے علیزے کی سانسیں اتھل پتھل کر جاتا ہے۔ علیزے کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑتے زرخان اس کی کمر پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے علیزے کی فراک کو اس کے کندھے سے بالکل نیچے، بازوؤں سے نیچے تک کرتے ہوئے اس کی کندھے پر نظر آتی بلیک کلر کی اسٹرپ کو اپنی انگلی میں پھنساتے ہوئے وہ بھی کندھے سے نیچے اتارنے لگتا ہے اور ایک بار پھر سے علیزے پر قابض ہونے لگتا ہے۔